بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے التربیہ۔ تربیہ علم اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اگر صرف علم دیا جائے اور عمل کی کوئی بات نہ ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے، ابلاغ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر علم دیا جائے، عمل کی بات نہ ہو، عمل کا محاسبہ نہ ہو، عمل کی ترغیب نہ ہو، یا عمل پر نگرانی نہ ہو، تو وہ محاضرہ بھی ہوتا ہے، محاضرہ لیکچر دینا۔ تو تربیہ علم اور عمل کا مجموعہ ہے۔ تربیہ کی جو صحیح انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ ممکن نہیں ہے، جیسے دعوت کی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم ویسے زبردستی بنائیں تربیہ کی انگریزی تو بنتی ہے کہ ٹریننگ، مثلا ٹریننگ یا انسٹرکشن، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دینی اصطلاح ہے اور دینی اصطلاح کا عربی انگریزی میں صحیح ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تربیہ کی انگریزی تربیہ ہی ہے اور دعویٰ کی انگریزی دعویٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلی فصل ہے وہ ہے اہمیت التربیہ، تربیت کی اہمیت۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ تربیت امتوں کو مدد دیتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کریں۔ اگر آپ کہیں تو عربی بھی پڑھوں اور ترجمہ بھی کروں، نہیں تو صرف ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ تربیت کا پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت کو منتقل کرنا۔ تہذیب سے مراد اسلام کے عقائد، اسلام کی عبادات، اسلام کی اخلاقیات، اسلام کی معاشرت۔ اور تربیت کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نشو و نما دیتی ہے۔ نما ینمی تنمی الانسان فی کل جوانب حیاتہ۔ تربیت انسان کے زندگی کے تمام پہلوؤں میں نشو و نما کا عمل کرتی ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ تربیت ہمہ گیر نشو و نما کو ثابت کرتی ہے، تحقق النمو الشاملہ۔ یہ تیسرا پہلو ہے کہ انسان کو ہمہ گیر بناتی ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامیاب، جسمانی، روحانی، اخلاقی، عقلی، ہر پہلو سے بہتر کرتی ہے۔ التربیۃ تخرج فردا و مجتمعا یتمثل الاسلام بکل جزئیاتہ۔ تربیت فرد اور معاشرے کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ اسلام کا نمونہ پیش کرتا ہے اس کی تمام جزئیات کے ساتھ، کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، ہر عمل میں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حرکت اور سکون میں وہ اسلام کی تصویر پیش کرتا ہے۔ تربیت سے جو فارغ التحصیل ہے، مخرج التربیۃ لا مثیل لہ، تربیت یافتہ جو انسان ہے اس کی کوئی ہم مثل نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان کو سنجیدہ اور داعی بناتی ہے،
اللہ کی دین کی طرف بلانے والا بناتی ہے، کامیاب کرتی ہے ہر پہلو کے اعتبار سے، بلکہ وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا داعی ہو یا تاجر ہو یا طبیب ہو یا کوئی اور ہو۔ تربیت سے داعی بہتر ہو جاتا ہے، عالم بہتر ہو جاتا ہے، تاجر بہتر ہو جاتا ہے، طبیب بہتر ہو جاتا ہے۔ تو فیا ایھا المربون، اے مربیوں کی جماعت، مربی حضرات کی جماعت، تم اپنے تربیتی عمل کو حقیر نہ سمجھو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تربیتی اہمیت کا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ وہ پیش کرتا ہے کہ جب تربیت کا علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق تربیت پاتا ہے، اس کی عادتیں بغیر کسی نظم و ضبط کے پل بڑھ جاتی ہیں اور وہ رسومات کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے، جیسے معاشرے میں ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ جو کچھ وہ استاد سے دیکھتا ہے، باپ سے دیکھتا ہے، زندگی کے مختلف تجربات سے جو کچھ دیکھتا بھالتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اپنے شخصی اجتہاد کرتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ سوچ سمجھ کر تربیت دینا اور لینا، اور ایک ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تربیت کے مرحلوں سے گزرنا اور اس طرح سے وہ وقت گزار دیتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ ہر وہ شخص لیس کل من اشرف علی شباب اصبح مربیا ناجحا، ہر وہ شخص جو نوجوانوں کے اوپر مشرف ہو، نگران ہو، وہ کامیاب مربی نہیں ہوتا۔ ہر وہ انسان جو بچوں پر، نوجوانوں پر، بچیوں پر، طلباء پر نگران ہو، وہ ضروری نہیں کہ وہ کامیاب مربی ہو۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کبھی وہ ایسا مربی بنتا ہے کہ جس کے پاس تربیت کا علم نہیں ہے، نہ اس نے اصلاً تربیت حاصل کی، نہ اس فن اور علم کو سیکھا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مربی کی جو صفتیں ہوتی ہیں، جو نوجوانوں کا نگران ہے، اس کی صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مربی بننے کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ وہ حالات اور ظروف کے تحت کچھ چیزیں اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کی جو صفتیں ہیں وہ ایک کامیاب مربی والی نہیں ہوتی۔ کبھی اس کا منہج محدود ہوتا ہے اور کبھی اس کا منہج محدد نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کہاں تک پہنچنا ہے، کس لیول تک بچوں کو پہنچانا ہے، کس طریقے سے پہنچانا ہے، کس مرحلے سے گزر کے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اس کے پاس کوئی محدد مقرر منہج نہیں ہوتا، اور نہ اس کی کوئی اچھی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو کسی بلند چوٹی تک پہنچا سکے۔ بعض اوقات متربی نااہل ہوتے ہیں اور ان پر محنت کرنا فائدہ نہیں دیتا اور محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں۔ جب تربیت اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لم تکن ہناک غیر مؤہلین لتربیت جیدۃ، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ متربی جو ہیں وہ اہل نہیں ہوتے کہ ان کی اچھی تربیت کی جا سکے، مثلاً وہ قبول ہی نہیں کرتے تربیت کو، یا ان کا علم فہم ناقص ہوتا ہے، یا ان کا اخلاق کمزور ہوتا ہے۔ جب تربیت اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وقت ضائع ہو جاتے ہیں، مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے نوجوان نکلتے ہیں کہ جن کا کردار کمزور ہوتا ہے، ایسے نوجوان نکلتے ہیں جو ہمتوں میں کمزور ہوتے ہیں، علم اور دعوت کے بغیر ہوتے ہیں۔ سریعون فی الانتکاس، جو انتکاس کہتے ہیں کہ بالکل ہی پلٹ جانا، اپنے آپ کو یکدم ہی بالکل الٹ بنا لینا، اس میں وہ بڑی جلدی کرتے ہیں۔
مثلاً ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دی، ہمیشہ کے لیے داڑھی منڈوا دی، ہمیشہ کے لیے دین کے باغی ہو گئے، یہ ہے سریعون فی الانتکاسی۔ جب تربیت اچھی نہ ہو تو علماء اور طلبہ علم اور دعات اور مربی حاصل نہیں ہوتے، لن یتخرج، حاصل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا، یعنی تربیت کی اہمیت۔